بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہی بات چیت ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ میں آپ کو مختلف کلاسز میں لیکچرز دے چکا ہوں، اور اس کا عنوان ہے انٹرویو، انٹروگیشن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیکنیکس۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیس ہے اس کا بہت سارے بنیادی فرائض ہیں۔ ان میں سب سے جو بنیادی ترین فریضہ ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم کوئی بھی جرم ہو جائے تو اس کو روکیں، اور اگر ہم روک نہیں سکتے ہم اپنی پیٹرولنگ کی مدد سے مختلف ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں، پکٹنگ کرتے ہیں، انٹیلیجنس لیڈ پولیسنگ کرتے ہیں، تاکہ پریونٹیو طور پہ ہم کرائم کو کنٹرول کر سکیں، روک سکیں۔ لیکن اگر کرائم ہو جائے اور پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، کلیکشن آف ایویڈنس کرنا، اور ملزموں کو عدالت کے کٹہرے میں پہنچانا اور ان کو سزا دلانا، اور جو ہمارا مدعی ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اس کو انصاف دلانا، اگر اس کی کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ کرنا، اس کی ریکوری کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو انویسٹیگیشن کے جو میکنزمز ہیں، اس وقت جو آپ میرے پاس بیٹھے ہیں سامنے ہال میں، اس میں ماسٹر ٹرینرز بھی ہیں۔ آپ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف کلاسز کو، چاہے وہ لوور اسکول ہے، انٹرمیڈیٹ اسکول ہے، اپر اسکول جو اسپیشلائز کورسز ہیں، ایڈوانس اسکول ہے، جونیئر کمانڈ کورس، حتیٰ کہ دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی آپ ٹریننگ کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے اپنے جو ہمارا 23-24 سال کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ آپ سے بات کی جائے کہ انٹرویو جو لیتے ہیں، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں بیان لینا، یا انٹروگیشن کرتے ہیں جو ملزم زیر حراست ہوتا ہے، یا پھر آپ جو باقی جو لوگوں کے بیانات وغیرہ لیتے ہیں، جو مدعی ہے یا کوئی گواہ ہے، یہ کیوں ضروری ہے، کس طرح بنیادی کیا ریکوائرمنٹ ہے جو ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو ضرور آنی چاہیے۔ اس میں جو آغاز کروں گا وہ تو اس بات سے کروں گا کہ پنجاب پولیس ہمارا مان ہے، ہماری شان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ لوگوں کا اعتماد زیادہ سے زیادہ بحال ہو۔ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو جب آپ کے پاس مدعی آتے ہیں، آپ کے پاس ان کے رشتہ دار آتے ہیں، لواحقین آتے ہیں، تو اپنا جو کنڈکٹ ان پبلک ہے وہ 14(4) پولیس رول کے مطابق رکھا گیا۔ آپ پتہ ہے 14(4) ایک بنیادی سنہری ہمارا پرنسپل ہے جو بتاتا ہے کہ ہمیں اپنا کنڈکٹ ان پبلک کیسے کرنا چاہیے۔ اس میں اینگر مینجمنٹ بڑی ضروری ہے، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور مدعی جب جو بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان سے بات چیت اس طریقے سے کریں کہ پولیس کا ایک امیج نہ صرف بحال ہو بلکہ لوگوں کو یہ یقین آئے کہ یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے یہ مجھے ضرور انصاف دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی سکل سیٹ جو آپ کے ساتھ میں نے ابھی ایک بکلیٹ کی صورت میں لکھا ہے، جب میں ڈی پی او بہاولپور تھا تو اس وقت اس کو میں نے تیار کیا تھا بنیادی طور پہ، پھر میں سی پی او گوجرانوالا بھی رہا، سی پی او فیصل آباد بھی رہا، ڈی آئی جی آپریشن لاہور بھی رہا، ایز آر پی او سرگودا اور آر پی او راولپنڈی۔ ان تمام جو میں نے عملی پولیس ورک کیا اور سپرویژن کی بہت سارے پولیس اسٹیشنز کی، یہ نچوڑ ہے کہ ہم نے جو بنیادی انویسٹیگیشن آفیسر کو سکل سیٹ اپنا بہتر رکھنا چاہیے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے چھاپ بھی دیا ایک بکلیٹ کی صورت میں جو کہ سیالہ پولیس کالج کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں جیسے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ایک ویژن ہے کہ جو مختلف ٹریننگ کالجز میں ٹریننگ ہو رہی ہے اس کا نہ صرف معیار بہتر ہو بلکہ ان کا آپس میں ایکسچینج آف انفارمیشن بھی ہو، اور جو ایک چوں کالج میں پڑھایا جا رہا ہے وہ ہم استفادہ حاصل کریں، اور جو ہمارے کالجز میں یہاں پہ پولیس کالج سیالہ میں یا روات میں کچھ کام اچھا ہو رہا ہے وہ ملتان میں، فروخ آباد میں، سرگودا میں بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو آپ سے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے بنیادی سکل سیٹ کیا ریکوائرڈ ہے۔ یہ بکلیٹ کی صورت میں تو موجود ہی ہے، ہم نے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ صاحب کو بھی بھیجا ہوا ہے اور نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں میرا بنیادی تجربے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر اگر اس کو دفعہ 154 ضابطہ فوجداری سے لے کے اور 173 تک یہ 20 سیکشن بل کو کلیئر ہو جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ ان 20 سیکشنز میں پرچہ درج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 154 ضابطہ فوجداری کے تحت، اور تفتیش کا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، سٹیجز، تمام مراحل میں کیا کیا چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پتہ چل جائے کراس ریفرنسز۔ للہ صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر سیکشن کے ساتھ ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایس او پیز بھی آئے ہوتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو 154 میں صرف پرچہ درج کرنے کی اگر بات ہو وہ تو جونیئر موسٹ جو ہمارا آفسر ہے وہ بھی جانتا ہے،
لیکن اس کے اندر بڑے ہی زیادہ سپلیمنٹری نالج ہے، کراس ریفرنسز ہیں. تو ہم نے یہ جو بکلیٹ بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے، ٹرینرز کے لیے، اس کو ضرور حاصل کریں. اور ہمارے پاس کوئی بھی ٹریننگ کرنے کے لیے کوئی تفتیشی افسر آئے تو اس کو یہ 20 سیکشنز 154 سے لے کے 173 تک، اور مرگ اتفاقیہ کی جو انکوائری ہوتی ہے 174 75 76، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ہم نے کالمز بنائے ہوئے ہیں، آپ سب نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آپ کا جو بنیادی امتحان بھی ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی جس میں تفتیشی آفسرس انوالو ہیں، ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. 154 میں پرچہ درج کرنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اعلیٰ عدالتوں کے کیا احکامات ہیں، اس میں آئی جی آفس سے ہمیں کیا اسٹینڈنگ آرڈرز اور انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں، پی پی سی کیا کہتا ہے، قانون شہادت کی کیا ریکوائرمنٹس ہے. میں نے بہت ساری ایف آئی آر دیکھی جس میں کارروائی پولیس میں جو سیکشن لگائے گئے وہ اوپر باڈی ٹیکس میں ذکر ہی نہیں تھا. بعض دفعہ دیکھا کہ ایف آئی آر ایکچولی پولیس کی مدیت میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، وہ انہوں نے کسی ایک مدعی کی استغاثہ پہ کر لیا، جبکہ دوسری پارٹی کو اعتراض ہوا کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اس طرح سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایک ہی واقعے کی 2 ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بھی آپ کو جو سیکشن آف لاء کی اپلیکیشن ہے اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سیکشن آف لاء کی اپلیکیشن اس کے تمام اجزاء پورے کر کے ہو رہی ہے. اسی طرح سے آگے چلتے جائیں تو 164 میں آپ نے بعض دفعہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. تو دیکھنے میں یہ ہے کہ جو 364 ضابطہ فوجداری کی ریکوائرمنٹ ہے، شرائط ہیں، وہ پوری نہیں کی جاتی. وہ شرائط پوری کیے بغیر اگر آپ 164 کا بیان ریکارڈ کر لیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قابل دخول شہادت نہیں ہوگی. آپ تفتیشی آفیسرز کے لیے جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب ایف آئی آر کاٹی اور تمام آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قانون شہادت کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیونکہ پاکستان میں جو ہماری عدلیہ ہے اس نے جب انصاف کرنا ہے، جب فیصلے دینے ہیں، تو بنیادی چیز انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ نے صفحہ مثل پہ لے کے آئے ہیں وہ بنیادی قانون شہادت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو ان کا ڈیفینس لائر ہے وہ کہتا ہے ناٹ ایڈمیزیبل می لاڈ، اس کا مطلب ہے کہ قابل دخول شہادت ہی نہیں ہے. تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے جو تفتیشی آفیسرز ٹریننگ کے لیے آئے ہیں، جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی، اور جو بھی کلاس آپ کریں اس میں انہوں نے بنیادی تمام قانون شہادت کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو پولیس رولز کہتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہو، آئی جی آفس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی کلیئر ہوں. تو یہ جو اسکل سیٹ ہے فار انویسٹیگیشن آفیسر، جو ہم نے بکلیٹ کی صورت میں چھاپا بھی ہوا ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، یہ آپ نے اچھی طریقے سے خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور تمام ٹریننگ جو تفتیشی آفیسرز ہیں ان کو اس کا دینا ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان تمام تفتیشی آفیسرز کو اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، ایک کاپی چھوٹا سیٹ بنا کے اس کو ایک بکلیٹ کی صورت میں رکھیں. اس میں سب سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون شہادت 1984 2 باتوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. ایک ہے ریکوری، آرٹیکل 40 قانون شہادت 1984. چونکہ پولیس کے سامنے جو آپ کے سامنے لوگ کنفیشنز کر لیتے ہیں اور آپ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تفتیش کو مکمل کر لیا، وہ کافی نہیں ہے. آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 39 قانون شہادت 1984 یہ کلیئر کٹ بتاتے ہیں کہ دھونس، دھاندلی، کوئی ان کو وعدہ کر کے کسی بھی طریقے سے جو کنفیشن لے لیں وہ قابل دخول شہادت نہیں ہے. تو جو قابل دخول شہادت ہے وہ آرٹیکل 40 نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جو ملزم زیر حراست جب آپ کے پاس ریمانڈ پہ ہوتا ہے اس کی نشاندہی پہ اور گواہوں کی موجودگی میں جو آپ مادی فزیکل ریکوری آپ کر لیتے ہیں، اگر آپ گواہوں کی موجودگی کے بغیر فزیکل ریکوری کریں گے وہ بھی قابل دخول شہادت نہیں ہے. اگر آپ فزیکل ریکوری کرتے وقت کچھ اور غلطی کر لیں گے وہ بھی قابل دخول شہادت نہیں ہے. تو پولیس کے سامنے جو قابل دخول یعنی ایڈمیزیبل ایویڈنس سب سے اسٹرانگ ہے وہ ہے ریکوری. تو میں نے یہ فیلڈ میں دیکھا ہے کہ جو آپ لوگ جب لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور اس کو لے کے جاتے ہیں عدالت میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کر کے ریمانڈ لیتے ہیں، تو وہ ریمانڈ پیریڈ 14 دن سے زیادہ تو ملتا نہیں ہے. کبھی 3 دن مل گیا، کبھی 4 دن مل گیا. آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں ریمانڈ پیریڈ کو. اس ریمانڈ پیریڈ کے دوران آپ فزیکل ریکوری جا کر نہیں پاتے، اور اگر آپ کرتے ہیں
تو آپ اس فزیکل ریکوری میں غلطیاں کر دیتے ہیں، ایس او پیز کی وائلیشنس کر دیتے ہیں. اب اگر نارکوٹکس کا کیس ہے اور 48 آورس کے اندر آپ نے اس کو پراپر پارسل بنا کے اور اس کو پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری میں پراپر جمع نہیں کیا، چین آف کسٹڈی کو مینٹین نہیں کیا، تو یہ ایک وائلیشن ہوگی ایس او پیز کی. اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی پارسلنگ کرتے ہیں اس وقت غلطیاں کرتے ہیں، چین آف کسٹڈی کے وقت غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر جب لاہور میں جا کے جمع کرواتے ہیں تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ملزم کو صحیح ملزم کی نشاندہی ہو، اس کی انٹروگیشن صحیح ہو، اس سے ریکوری ہو جائے. دوسری جو اہم ترین ایویڈنس ہے جو ہم نے کلیکٹ کرنی ہے وہ 1984 قانون شہادت کے مطابق وہ ہے آرٹیکل 70، گواہوں کی ریکوائرمنٹ، جو چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے آپ نے، تاکہ آپ ان کی نہ صرف صفحہ مثل پہ ان کی صحیح ایویڈنس لے کے آئیں بلکہ وہ ریٹریکٹ نہ کریں، ان کی پراپر تیاری ہو اور وہ عدالت میں آپ اس کو پراپر پروسیکیوشن کے دوران پیش کر سکیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دو چیزوں کو اگر یہ دو اجزاء ملا لیں کوئی بھی تفتیشی افسر، اگر وہ کسی بھی ملزم کو صحیح نشاندہی کر لے اور پھر اس کا ریمانڈ کے دوران چاہے وہ ویپن آف افینس ہے چاہے وہ سٹولن پراپرٹی ہے اس کی پراپر ریکوری کر لے اور اس کا کمپیریزن بھی کروا لے فورینسک سائنس ایجنسی سے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہی ایویڈنس ہے مادی جو ایکچولی ملزم سے ملی ہے، جو واردات میں استعمال ہوئی جب وہاں پہ سٹولن ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام انویسٹیگیشن کا کر لیا اور عدالت میں اس کی سزا یقینی ہو جائے گی. نمبر 2 ہے کہ جو گواہوں کی ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل 70. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سی کیسز کا تجزیہ بھی کروایا میں نے مختلف پوزیشنز پہ. جب میں آر پی او سرگودا تھا تو میں نے کچھ کیسز کا دیکھا کہ اس پہ کنوکشن کیوں نہیں ہو رہی. تو اس میں دیکھا کہ اس نے تفتیشی نے بہت اچھی محنت کی، ایف آئی آر بھی ٹھیک تھی، اس نے کیس ڈائریز بھی اچھی لکھی ہوئی تھی، لیکن نہ اس نے پراپر ریکوری صحیح کی ہوئی تھی اور نہ ہی گواہوں کو صحیح طریقے سے اس میں پروسیکیوشن وٹنسز کو ڈالا ہوا تھا کہ جو آگے عدالت میں جا کے کچھ ریٹریکٹ کر کے کہیں پہ مدعی کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا. جو پولیس کے گواہ ہم تھے ان کو بھی بعض دفعہ آپ کو پورے ایک ہی دن میں ایک سیٹ آف ایویڈنس کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے. نارکوٹکس کی کیسز میں دیکھنے میں آیا کہ 4 گواہ ہیں، وہ ناکے پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ نے ایک دن ایک کی گواہی کرا دی، دوسرے دن دوسرے کی گواہی کرا دی. وہ جو آرٹیکل 155 ہے قانون شہادت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی میموری کو ریفریش کر کے جائے، لیکن آپ اپنی میموری ریفریش کر کے نہیں جاتے. آپ کو پتہ ہے نائب کورٹ کے پاس آپ کی جوڈیشل مثل موجود ہوتی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ کو نہیں بھی یاد، آپ پہلے جائیں، ایک دن پہلے جائیں یا ذرا وقت سے پہلے جائیں، اس کے پاس جا کے اپنی میموری کو ریفریش کریں. آپ کو وہاں سوال پوچھے جائیں گے کہ لفافے کا رنگ کیا تھا، پارسل 1 پیس تھا یا 2 پیس تھے. آپ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں اور پھر لکھا جاتا ہے کہ فالٹی انویسٹیگیشن کی وجہ سے ملزم بری ہو گیا. تو یہ آپ نے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کا مد نظر رکھیں جب انویسٹیگیشنز کو کرتے ہیں. کوالٹی آف انویسٹیگیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے پروسیکیوشن اینڈ کنوکشن. اگر آپ کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو چاہے 250 صفحے کی مثل بنا لیں گے اور اس میں آپ نے ایویڈنس ایکٹ، پولیس رولز، آئی جی آفس کی انسٹرکشنز، ڈفرینٹ جو جوڈیشل پروسیڈنگز کی ہمارے پاس کیس سٹڈیز ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے نہیں کریں گے تو آپ کا کیس فیل ہو جائے گا. تو آپ نے کیس فیل تو نہیں ہونے دینا آپ نے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو انویسٹیگیشن پروسیجرز ہیں، آپ میرے جو سامنے کے روز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ ٹرینرز آف ٹرینرز ہیں، آپ ٹی او ٹی ہیں. آپ نے اگر آپ کا اپنا سکل سیٹ ٹھیک ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ضابطہ فوجداری کیا کہتا ہے، پولیس رولز کیا کہتے ہیں، قانون شہادت کیا کہتا ہے، پی پی سی کیا کہتا ہے اس مسئلے پہ، آپ کو آئی جی آفس کی جو انسٹرکشنز ہیں ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بعض دفعہ پولیس آرڈر 2002 کی کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کریں. اور جو سپیریئر کورٹس ہیں، آنریبل کورٹس ہیں، ان کے مختلف آپ کے پاس انسٹرکشنز ہوتی ہیں، مختلف کیس سٹڈیز ہوتے ہیں، پی ایل ڈیز ہوتی ہیں، ان کا نالج نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے، جب پروسیکیوشن والے آگے چلان سینٹ اپ کورٹ کریں گے تو وہ کنوکشن نہیں ہو سکے گی. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ جج صاحبان کے ریمارکس بھی آتے ہیں اور آپ کو فالٹی انویسٹیگیشن کی وجہ سے سزائیں ملتی ہیں. نہ صرف آپ کو سزائیں ملتی ہیں بلکہ ملزمان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بار بار جرم کر رہے ہوتے ہیں. ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی ملزم کو
اگر پہلے سزا یابی ہو چکی ہے تو آرٹیکل 75 پی پی سی ایڈ کرنا چاہیے. آپ جو یہ نہیں کرتے. آنر کلنگ کے کیسز میں 311 پی پی سی ایڈ کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کرتے. ایویڈنس کہیں ضائع ہوا ہے تو اس کے سیکشن آف لا چینج کرنے ہوتے ہیں. تو آپ جب پرچہ درج کر لیتے ہیں تو اس میں تو ایک خاص اجزاء کے تحت کارروائی پولیس میں آپ نے کچھ سیکشن لگا لیے ہوتے ہیں. کارروائی پوری جو اب انویسٹیگیشن پروسیجر چل رہے ہوتے ہیں, کچھ سیکشنز آپ کو حذف کرنے ہوتے ہیں ایویڈنس کے مطابق, گواہوں کے بیانات کی صورت میں, اور جو ایویڈنس کچھ آپ نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں. چلان کی شکل وہ نہیں ہوتی 173 کے تحت جو ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کے اندر ایک توازن اور ایک چیز قائم کرنی. کہیں کہیں پہ آپ کے جو ایس ٹی پی او ان کی سپروائزری ڈائری ہونی چاہیے, کیس ڈائری, وہ بھی نہیں ہوتی. جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ڈی ایس پی صاحبان ہیں, جو ایس ٹی پی اوز ہیں, اے ایس پیز ہیں, اگر ان کی کوئی ہدایتی ضمنی لکھوانی ضروری تھی وہ بھی آپ لکھوائیں, اس کو ایڈ کریں. تو آپ کو صرف ایف آئی آر دینی نہیں آنی چاہیے, آپ کو 173 کا چلان اپنی نگرانی میں جو ایس ایچ او صاحب سائن کر کے پھر اس کو ایس ٹی پی او صاحب فارورڈ کرتے ہیں, اور کئی اضلاع میں تو شاید ایس پی صاحبان بھی آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں, اس کو بنانا سیکھیں. میں آپ کو ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ فیصل آباد میں جب میں سی پی او تھا تو اس وقت چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی اور ریپ اور مرڈر کا کیس, اس سے بڑا کوئی ہمس کیس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب بھی کیس ہوا میں نے انشور کیا کہ ایف آئی آر بھی نگرانی میں ہو, اس کا ٹیمپلیٹ بنا کے ہم اس کو پہلے چیک کر کے پراپر طریقے سے ہوا. اس کا چلان بھی سینئر آفیسرز نے اپنی نگرانی میں اور اپنی سپرویژن کے تحت کرایا, اور اللہ کی رحمت سے کنوکشن ہوئی, بڑی اسٹرانگ کنوکشن ہوئی. وہی ملزم عبد الرزاق پہلے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر کے بھاگ گیا تھا, آؤٹ آف کنٹری چلا گیا, اور ہم نے وقت پہ اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا. یہ بھی ایک کوتاہی تھی. تو جب بھی آپ کو لگے کہ ملزم کا نام ایسا ہے کہ جس کے پاس پاسپورٹ موجود ہے, اس کو فوری طور پہ ٹریول ہسٹری اور اس کا وہ چیک کریں. اس کا نام بلیک لسٹ کرنے کے لیے ایف آئی اے کو اگر آپ فوری طور پہ اطلاع دے دیں تو وہاں میں ایئرپورٹس پہ, تو اس کا نام وہ واچ لسٹ میں ڈال لیتے ہیں. ای سی ایل کا پروسیجر تو ذرا لمبا ہے, اگر آپ اس کا انتظار کریں گے تو تب تک تو وہ جا چکا ہوگا آؤٹ آف کنٹری. تو فوری طور پہ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو آپ ایز اے آئی او اپنے سپروائزری جو ڈی ایس پی لیگل ہے آپ کے ضلع میں, ان کے ساتھ مل کے یہ بھی ضرور کروائیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ آج یہ اسکل سیٹ تو ایک بنیادی چیز ہے. آج کا جو میری آپ سے بات چیت ہے اس کے حصہ اول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا اسکل سیٹ امپروو کریں. جب تک آپ اپنا نصابی کام نہیں جانتے ہوں گے, ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ اس کو اپنا کام نہیں آتا, دوائیوں کی پرسکرپشن نہیں آتی, ٹیکہ لگانا نہیں آتا, جو مریض آتے ہیں ان سے بات چیت کر کے اپنا کوئی چیز اخذ نہیں کر سکتا, اس کو اس کی لیب سے ٹیسٹ کرانے نہیں آتے, تو میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے. نہ کہ وہ غیر نصابی کام کرتا رہے, ہاسپٹل میں لوگوں کا حال چال پوچھے, سب کچھ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایز آئی او اپنا نصابی کام آنا چاہیے, اور وہ ہے آپ کا 173 سے لے کے پرچہ درج کرنا, اور 154 سے لے کے 173 تک 20 سیکشن, اور آگے 174, 75, 76 مرگ اتفاقیہ. لاہور میں میرے دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے کیس مرگ اتفاقیہ کے سپر رپٹ لکھی ہوئی تھی کہ یہ جی اگر اس کے پراپر طریقے سے جب انکوائریز کرائی تو پتہ چلا قابل دست اندازی قتل تک ہو. تو کیا ہونا چاہیے؟ 174 کے تحت آپ جو انکوائری کرتے ہیں اس کو بعد میں اگر لگے کہ کچھ قابل دست اندازی اس میں بات ہے, کاگنیزیبل بات ہے, تو اس کو ایف آئی آر میں کنورٹ ہونا چاہیے. تو وہ نہیں ہوا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی تفتیشی آفیسرز ہے اس کے لیے یہ جو اسکل سیٹ ہے بنیادی, یہ بہت ضروری ہے.